نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدین احسانا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، تکبیر، تحلیل، تحمید، تسبیح اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اکیلا، تنہا، یکتا، بے مثل اور بے مثال ہے۔ الصمد لم یلد ولم یولد، جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو امام الانبیاء، سید البشر، شافی محشر، اہل اسلام مجھ سے قبل جید علماء نے کتاب و سنت کی روشنی میں خطاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا، ان کا سنانا اور ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اصل بات تو قبولیت کی ہے کہ ہماری یہ نیکی اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر آنے والا شخص وہ اسی نیت سے آیا کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت قراء حضرات سے میں سنوں گا، اور سننے کے پیچھے ایک ہی لالچ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور ہمیں جہنم سے آزاد کر کے جنت الفردوس کا مالک بنا دے۔ وہ کسی مسلک سے ہے، کسی مذہب سے ہے، اس کا کوئی بھی نام ہے، کہیں کا رہنے والا ہے، رنگ و نسل اس کا کچھ بھی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے آنے کا مقصد اللہ کی رضا، اور اس کا یہ بیٹھنا، کتاب و سنت کی تعلیم کو حاصل کرنا، یہ اس کا اللہ کا بڑا اس پر احسان ہے۔ رات کافی گزر چکی ہے، کچھ لوگ سڑکوں پر آوارہ پھر رہے، کچھ لوگ برہنہ تصاویر دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ فلم اور اپنے گھر کے اندر ہی
اس کام میں مشغول ہیں۔ اللہ کا ہم سب پر بڑا احسان ہے کہ اس رات کی تاریکی میں اس نے ہمیں اپنے گھر میں بلا کر قرآن اپنا کلام سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب یہ نیکی کوئی چھوٹی سی نیکی نہیں، احسن الکلامی کلام اللہ، بہترین کلام اللہ تعالیٰ کا کلام۔ اس اللہ کے کلام کی سماعت جتنا اعلیٰ کلام ہے اتنا ہی اعلیٰ اس کا درجہ اور ثواب ہے۔ لیکن یہ ثواب کس کو ملے گا؟ آپ نے سنا علماء کرام سے کہ یہ قرآن شفاعت کرے گا، یہ قرآن مقدس اس کے لیے حجت ہوگا، یہ قرآن مقدس کے الفاظ نیکیاں اس کے لیے لکھی جا رہی۔ میں چاہوں گا کتاب و سنت کے دلائل سے انتہائی مختصر ایک درس کچھ باتیں اپنا حصہ ڈال سکوں کہ قبولیت کس کی ہوگی۔ آیا تو ہر کوئی ہے، اللہ کس کی یہ نیکی اپنی بارگاہ میں قبول کرے؟ نمبر ایک، جس کا اللہ پر ایمان درست ہوگا اس کی نیکی اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ رکھے۔ نیکی پہلے نہیں، پہلے اللہ کی پہچان ہے، اللہ کا تعارف ہے، اس مالک کی خبر ہو، اس بندے کی نیکی رب قبول کرتا۔ نیکیاں تو مکہ کے لوگ بھی بڑی کرتے رہے۔ اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام، بیت اللہ کی تعمیر بہت بڑی نیکی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، کونج کے گھونسلے کے برابر اگر کوئی شخص اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتا۔ بہت بڑی نیکی۔ سقایت الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا، بہت بڑی نیکی۔ لیکن نیکی قبول کس کی ہوگی؟ نمبر ایک، اس شخص کی جو عبادت صرف اللہ کی کرتا۔ عبادت کم ہو سکتی ہے، نوافل کم ہے، سنتیں کم پڑھتا ہے، فرائض مکمل کرتا ہے، فرائض کا دھیان رکھتا ہے، اب اس کے پاس نیکیاں کم ہے۔ بالمقابل اس شخص کے جو رات کو ساری رات جاگ کر عبادت کرتا ہے لیکن اسے رب کا تعارف نہیں، رب کی پہچان نہیں کہ اللہ کون ہے، وہ اللہ کے ساتھ ساتھ غیروں کی عبادت بھی کرتا ہے اور مسجد کے اندر آ کر رب کی عبادت بھی کرتا ہے، گویا اسے اللہ کا تعارف نہیں۔ اب نیکیاں اس کے بعد بہت زیادہ بہت زیادہ، اور اس کے بعد نیکیاں بہت کم ہیں، لیکن اس کا عقیدہ یہ ہے کہ مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا، عزت اور ذلت کا مالک، نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ کی ذات۔ یہ فرق، ایک طرف وہ شخص ہے جو صرف اللہ سے مدد مانگتا ہے اور ایک طرف وہ شخص ہے، اے مولا علی، اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دے۔ نمازی یہ بھی ہے، نمازی وہ بھی ہے، سجدہ وہ بھی کرتا ہے اور سجدہ یہ بھی کر رہا ہے، اللہ کے گھر میں یہ بھی آیا ہوا ہے اور اللہ کے گھر میں یہ بھی آتا ہے، لیکن جب مشکل آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی اترتی ہے، ایک شخص یہ جو پریشانیوں کے اندر بھی، کشتیوں کے سمندروں کے اندر بھی، وہاں بیٹھ کر بھی اس کا اعلان یہ ہے،
فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ، یہ ایک اللہ کو پکارتا ہے، اے اللہ مجھے اس کنارے پر، اس سمندر سے کنارے پر پہنچا دے، اس کنارے سے اس کنارے پر پہنچا دے۔ نمازی یہ بھی ہے، روزہ دار یہ بھی ہے، تلاوت یہ بھی کر رہا ہے، قرآن کا حافظ یہ بھی ہے، اور آج اس کی بھی حافظ بن رہی ہے۔ اس کا عقیدہ اللہ کے گھر میں آنے کے بعد بھی ایک مرتبہ جب یہ کشتی اس کی سمندر میں پھنس جاتی ہے، دونوں کی کشتیوں کو سمندر میں دیکھیے اور تصور کیجئے، سین باندھیے کہ دونوں کی کشتیاں چل رہی ہیں، نمازی دونوں ہیں، حاجی دونوں ہیں، تہجد گزار دونوں ہیں، روزے دار دونوں ہیں، یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والے دونوں ہیں۔ اب دونوں کی کشتیاں جب بھاور میں پھنسی تو اس نے دعو اللہ، ایک رب کو پکارا، اور اس کی زبان پر یہ تھا، اے مولا علی، اے شیر خدا، میری کشتی پار لگا دینا۔ اب یہ دونوں ہی مسجد میں تلاوت قرآن سننے کے لیے آئے ہیں۔ اب یاد رکھیے گا، اللہ کے ہاں نیکی کس کی قبول ہوگی؟ جو ایک خالص رب کو پکارنے والا۔ ہمیں یہاں پر ایک بہت بڑی غلطی لگی، بہت بڑی غلطی لگی، پتہ نہیں کس کی نیکی اللہ کے ہاں درجہ قبولیت کو پہنچ جائے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں کہ کس سے اللہ راضی ہو جائے، لیکن راضی ہونے کا اصول ہے، راضی اس سے ہوگا جس کو خبر ہوگی کہ بادشاہ کون ہے، رب الناس کون ہے، ملک الناس کون ہے، الہ الناس کون ہے۔ اس لیے فیصلہ کر دیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، رب کا فیصلہ ہے عبادت صرف ایک رب۔ اس میں امت کی اکثریت بڑی دھوکے میں ہے۔ ہم پچھلے دنوں ایک مجلس میں تھے، ایک بزرگ فوت ہو گئے، خبر مل گئی، وہاں ایک ریٹائرڈ پروفیسر میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے۔ اب کسی نے کہا کہ پتہ نہیں کیسا تھا، ہمارے ہاں تو معروف ہے کوئی فوت ہو جائے تو کہیں گے بیچارہ بہشتی، جنت کی ٹکٹ اس دنیا میں بندے کے ہاتھ میں، بیچارہ بہشتی، جنت اس کو اس نے دے دی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ خبر نہیں، ایسے نہ کہیں، پتہ نہیں کیسا، پتہ نہیں اس کی کون سی نیکی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ پہلے وہ اس مقام پر تو آئے، نیکیاں ابو جہل کی کوئی کم نہیں، یاد رکھیے، نیکیاں مکہ کے چودھریوں کی کوئی کم نہیں۔ اگر صرف نیکیاں دیکھنی ہو تو میں نے عملاً دیکھا، 2005 میں جب کشمیر میں زلزلہ آیا تو میں تیسرے دن وہاں پر تھا، یہ گوروں کی نیکیاں سارے مسلمانوں کی نیکیوں کے مقابلے میں زیادہ، انہوں نے ہسپتال بنا دیے، انہوں نے رفائی کاموں کے انبار لگا دیے، اور میں حیران ہوتا تھا، ان کے ہیلی کاپٹر آ رہے ہیں اور کشمیریوں کو اٹھا کر پار پہنچا رہے ہیں کہ زلزلے میں تباہ ہو گئی قوم، اربوں روپیہ وہ قوم لگا رہی ہے۔ اب کیا خیال ہے، ایک پیاسے کو پانی پلانا، ایک مسلمان کو کھانا کھلانا، اس کے علاج کا بندوبست کرنا، اس کے لیے مکانات کا عارضی بندوبست کرنا، کیا یہ نیکیاں نہیں ہیں؟ نیکیاں قبول کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ان کا رب پر ایمان نہیں۔ پہلے اپنے ایمان کو درست کیجئے، ایمان کھڑا ہونا چاہیے۔ میں آج دیکھ رہا تھا ایک گدی نشین کو جو اپنی زبان سے کہہ رہا تھا کہ اے خواجہ، خواجہ کون ہے؟ معین الدین چشتی، ایک بزرگ گزرا ان صوفیوں کا، وہ کہہ رہا تھا اے خواجہ تو وہ ہے کہ تیرے در پر اگر موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کا نام لے کر کہتا ہے موسیٰ بھی آیا ہے تو نبوت تو نے عطا کی۔ ایک کہہ رہا تھا اے خواجہ تو نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟
نمازی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، پیشانی پر اس کے محراب بن گئے، نیکیوں کے انبار لگ گئے۔ جب وہ آ کر یہ کہتا ہے اے خواجہ تو نہ دے گا تو پھر کون دے گا، اس کا مطلب یہ ہے اسے لا الہ الا اللہ کی خبر نہیں۔ جب خواجہ دنیا میں نہیں تھا تو اس مخلوق کو کون دیا کرتا؟ اور آگے چلیے، میں آپ کو یہ توحید کا سبق اچھی طرح حفظ کروا دوں۔ جب خواجہ اپنے ماں کے پیٹ میں تھا تو اس کو رزق کون دیا کرتا؟ سوچ لیجیے گا ٹھنڈے دل سے۔ میں نے اس کا قائل ہوں کہ کسی مرے ہوئے کو گالیاں دو، نہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اس کے در پر کھڑے ہو کر زندہ مردے سے مانگ رہا ہے، اور پھر یہ الفاظ کفریہ کہہ رہا ہے اگر تو نہ دے گا، اس جھولی کو نہ بھرے گا، پھر زمین پر کوئی ایسا نہیں جو ہماری جھولیوں کو بھر دے۔ اور قرآن کی پہلی سورت الحمدللہ، رب کا معنی کیا ہے؟ رب کا معنی کیا ہے؟ آج مسجدیں بے آباد ہیں اور یہ مزارات آباد ہیں، اور یہ کرونا اللہ کی فوج آئی، ساری دنیا بے بس ہوئی۔ کیا ڈاکٹر، کیا پروفیسر، کیا ان پڑھ، کیا جاہل، کیا مسلمان، کیا کافر، بے بس کر کر رکھ دیا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم کہتے تھے انگریز چاند تک پہنچ گئے، سورج پر پہنچ گئے، پتہ نہیں کیا کر بیٹھے۔ ایک وائرس رب کی طرف سے آیا، دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس کا علاج نہ کر، سب بھاگتے تھے، سب بھاگتے تھے۔ ایک وائرس آیا، میں نے اس وقت بھی کہا تھا پابندیاں لگ گئی، جلسے بند، مسجدیں بند، مدارس خالی۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا یہ جو سب کچھ کر سکتے ہیں قبروں میں لیٹے ہوئے، اولاد دیتے ہیں، تمہیں شفا دیتے ہیں، تمہاری دکانوں کو چمکاتے ہیں، تمہاری کشتیوں کو کنارے پر لگاتے ہیں، امداد کن یا عبد القادر امداد، وہ تمہاری مدد کرتے ہیں۔ میرا اس وقت بھی سوال تھا کہ اس کسی سید کو کہو کہ اس کرونا وائرس کو لپیٹ کر سمندروں میں پھینک، یہ تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ کرنے والے ہوتے، ایمانداری سے بتائیے، مسجدیں بند ہوئی، جب گورنمنٹ نے مسجدیں بند کی، ساتھ یہ بھی کہا یہ سارے مزارات بند کر دو، کوئی زیارت نہیں ہوگی، یہ سید زندہ بھی اور جو اندر مدفون ہے، پردہ کر گئے ہیں، وصال کر گئے ہیں، کسی نے، زندوں نے، گدی نشینوں نے، سجادہ نشینوں نے حکومت کو کہا ہو نہیں، مسجدیں تو بند ہو سکتی ہے، مزار بند نہیں ہو سکتے، کہ سید سب کو شفا دیتا۔ بند ہوئے کہ نہ ہوئے، اللہ نے یہ بند کروائے ان زندوں کو سمجھانے کے لیے، ان زندوں کو سبق دکھانے کے لیے کہ جن کے در پر جا کر کھڑے ہوتے ہو، جن سے مانگتے ہو، آج وہ بھی بے بس۔ ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں بیچارے وہ بے بس، جو مر جائے وہ تو بے بس ہوتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، نہ آ سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، قرآن کے لفظ ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے لیکن فارغ، دل ہے۔ او اہل اسلام، امت کو یہ سبق پڑھائیے کہ مانگتا کس سے، مانگتا کس سے۔ پہلا انسان دھرتی پر آیا، آدم علیہ السلام پہلا انسان ہے، دھرتی پر اترے، بھول ہو گئی تھی، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، قریب چلے گئے تھے۔ یہ اللہ کا کلام آپ کے گھر میں بھی، میرے گھر میں بھی، تیرے مولوی کے سینے میں بھی،
میرے مولوی کے سینے میں بھی جاؤ اللہ کے کلام سے پوچھو آدم سجدے میں گر کر کس کو پکارتا رہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ربنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا۔ کس سے مانگا تھا؟ تو جا کر کہتا ہے بابا شاہ جمال پتر دے دے، رتا لال ککڑ گھینتے پتر دے۔ ایک ککڑ کے پیچھے بچہ، کمال دیکھو، کمال دیکھیے۔ ایک اللہ کی مخلوق، اور کسی نے کہا الشاۃ خلقها اللہ وانزل لها من السماء ماء، اس بکری کو پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، اور اس کے لیے آسمان سے پانی برسانے والا اللہ ہے، اس جانور کے لیے گھاس اگانے والا اللہ ہے۔ تم کتنے ظالم ہو، اس جانور کو اٹھا کر غیر کے در پر ذبح کر دیتے۔ الشاۃ خلقها اللہ۔ او اہل اسلام، ہم رو رہے ہیں بچہ نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، نیکی نہیں کرتا، اور ہم رو رہے ہیں اللہ مخلوق تیری رہتی تیری زمین پر، بستی تیرے آسمان کے نیچے، کھاتے تیرا رزق ہے، دیکھتے تیری نعمتوں سے ہیں، سنتے تیری نعمتوں سے ہیں۔ اللہ، جب یہ تیرا در چھوڑ کر تیرے ہی مخلوق جو فوت شدہ ہے اس کے در پر جا کر مانگتے ہیں، اللہ ہم اہل توحید کو بڑا دکھ ہوتا۔ اور میں کہا کرتا ہوں وہ داعی، وہ مبلغ، وہ خطیب، وہ واعظ خطیب ہی نہیں جس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے درد نہ ہو۔ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے قبیلے کے، ہماری برادری ہے، ہمارے محلے دار ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اللہ، جب یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ ان کا تعلق ہے، جب یہ تیرا در چھوڑ کر جاتے ہیں، خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ اللہ پھر دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اللہ انہیں توحید کا فہم عطا فرما۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فیصلہ ہے رب کا۔ اب نیکی قرآن کی ہو، تلاوت کی ہو، حفظ کی ہو، اس کانفرنس کے عنوان سے یہ قبول اس وقت ہوگی جب ہم اللہ کو اللہ مانیں گے، اللہ کو اللہ مانیں گے۔ اور اگر نہیں مانتے یا مانتے ہیں اور ساتھ ان کو بھی مانتے ہیں، مانتے ہیں لیکن ساتھ اس کو بھی مانتے ہیں، چھوٹے کو بھی مانتے ہیں، بڑے کو بھی مانتے ہیں۔ یہ پرسوں کی بات ہے، میں سفر کر رہا تھا، میری تو راتیں بھی باہر دن بھی باہر، میرے تو بگانے بھی دشمن اپنے بھی ناراض۔ کیفیت یہ بن گئی، ایک غلے کے اوپر لکھا ہوا تھا چندہ اپنے ہاتھ سے اس میں ڈالے۔ میں نے اسے غور سے پڑھا، اس کے اوپر بیٹھے ہوئے جوان مجاور کو دیکھا، مقبرے پہ نگاہ پڑی، اور میں آج آپ کو بھی کہتا ہوں یہ فکرہ آپ کو دعوت توحید دے رہا ہے۔ کہتا ہے چندہ اپنے ہاتھ سے غلے میں ڈالیں۔ کیوں؟ جو سید سنتا ہے وہ سامنے اس کا مقبرہ ہے، غلہ اس کا سڑک پر لگا ہوا ہے، جا کر خود بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، منگرا ٹول پلازے کے پہلے مقبرہ ہے، اور غلے پہ لکھا ہوا ہے انتظامیہ جو زندہ ہے، جو گدی نشین ہے، جو سجادہ نشین ہے، جو آستانہ عالیہ کے ذمہ داران ہے، جانتے وہ بھی ہے اگر یہ بیٹھا جو باہر زندہ ملنگ مجاور اس کے ہاتھ میں اگر پیسے دے دیے یہ غلے میں نہیں ڈالے گا، اپنے جیب میں ڈالے گا۔ اس لیے اپنے پجاریوں سے کہا جاتا ہے
خود اتر کے غلے میں ڈالو کہ سید نہ دیکھ سکتا ہے نہ اس کی جیب سے پیسے نکلوا سکتا. یہی تو ہم کہتے ہیں. ہم کہیں تو کہتے ہیں وہابی وہابی ہے، بابوں کو نہیں مانتا، پیروں کو نہیں مانتا. تم خود نہیں مانتے ورنہ کہتے. کیا تم نے بڑے بڑے تالے نہیں دیکھے بڑی امام کی جالیوں میں جہاں غلے لگے ہوئے؟ سرکار نے اتنے بڑے بڑے تالے لگا رکھے، پاک پتن پر لگے ہوئے تالے. یہ اعلان کر رہے ہیں زندہ بھی چور، آنے والے بھی بدعقیدہ لوگ یہ تالے اعلان کر رہے ہیں یہ سید اپنے غلے کی حفاظت نہیں کر سکتا. تو توحید پرست کہتے ہیں جو اپنے قبر کے اوپر لگے ہوئے غلے کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ تمہیں 5 پونڈ کا بچہ کیسے دے سکتا؟ سادہ سا سوال ہے، کوئی منطق نہیں، کوئی فلسفہ نہیں. او اہل اسلام، میری زبان سے کبھی بھی سال ہا سال بیت گئے، شعور کی حالت میں جب سے آیا اور مسلمان ہوا دعوت توحید دیتا پھر رہا. کبھی میری تقریر سے کبھی کسی سید کے خلاف زبان سے کبھی گالی نہیں سنو گے. کیوں؟ میرے نانا محمد نے کبھی گالی نہیں دی. وہ گالیاں سن کر قرآن سنایا کرتے تھے. قرآن پڑھتا ہوں اللہ کی کتاب سے کہ جس کے در پر کھڑے ہو کر تو مانگ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، التجائے کر رہا ہے، جھولی پھیلا رہا ہے، اولاد مانگ رہا ہے، صحت مانگ رہا ہے، کاروبار چمکانے کے لیے اس کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سچے کلام میں رب نے کہہ دیا تھا ما یملکون من قطمیر، کھجور کے اوپر جو گٹھلی، کھجور کے اندر جو گٹھلی، اس کے اوپر جو باریک جھلی ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے. تو آپ کی بات کیسے سن سکتے ہیں؟ کیسے سن سکتے ہیں؟ ہمیں یاد ہے ہماری دادی اسی عقیدے کی تھی. ہمارا مولوی تھا مولوی اسحاق، مسجد ہماری کا، جمعرات کو آیا کرتا تھا بڑا سارا سر پر ٹوکرا اٹھا کر. دادی فوت ہو گئی. آیا اور کہنے لگا ابا جی رحمہ اللہ کو، ابا جی شاہ صاحب، کہ جی مولوی صاحب، سیدوں کو کہتے ہیں پہلے زمانے میں بی بی، سیدوں کو، عورتوں کو بی بی. کہنے لگا شاہ صاحب بی بی صاحبہ رات خواب میں آئی تھی، ننگے پیر تھی. ابا جی کو فکر ہو گئی. صبح اٹھے، تلے کا خصہ بنوایا فرسٹ کلاس، لے کر آئے اور مولوی صاحب کو پیش کر دیا. اس نے پہنا. 2 دن کے بعد جمعرات آ گئی. مولوی صاحب خصہ پہن کے آئے، کہنے لگے اماں جی جوتیوں کے ساتھ تھی. ابا جی راضی ہو گئے. ہمیں کیا خبر، ہم ہوئے اہل حدیث. پھر ہمیں وہ بات یاد آئی. میں نے کئی مرتبہ اس کا ذکر کیا. ماں میری آئے تیرے خواب میں. سوچئے گا ذرا، ماں میری مری ہے، آئے تیرے خواب میں. اگر آپ کو کوئی کہہ دے، مجھے کوئی کہہ دے آپ کی بیوی میری بیوی میرے خواب میں، غیرت برداشت کرے گی؟ ماں میری جائے تیرے خواب میں، سمجھ یہ آئی. جوتا تو پہنتا ہے، وہاں اوپر جوتا اس کو پہنچتا ہے. مجھے بتلا کون سے F-16 کے ذریعے تیرا جوتا وہاں پر پہنچا، کیسے پہنچا؟ ہائے ہائے، کھانے کے ڈھنگ بنائے ہوئے ہیں. ماں میری تو میرے خواب میں آ کر کہے نا، میرے خواب میں آ کر کہے. ابھی مجھ سے قبل قاری صہیب احمد میر محمدی حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے پہلا فقرہ کہا تھا روح اور جسم. روح اور جسم، روح نکل جائے تو جسم. اور پچھلے دنوں کی بات ہے، ہفتہ بھی نہیں گزرا، ایک شخص کا والد فوت ہوا. ہم نے نہلایا، کفنایا اور کہا کہ جی تیار ہو گیا. کہنے لگا مسجد میں ہی رکھ لو، جنازے کے ٹائم ہم آ جائیں گے. جس باپ نے 5 بچے پالے اس کو کہتے ہیں مسجد میں ہی رکھ لو، اب گھر لانے کے قابل نہیں ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ
احسان، اللہ کی قسم آنسو نکل آئے۔ وہ باپ جو اولاد کے خاطر تڑپتا پھرتا ہے، روح جو اوپر چلی گئی۔ دو طرح کی روحیں ہیں، ایک خبیث اور ایک طیب، دو طرح کی روحیں۔ کہتے ہیں جمعرات کو آتی ہے مولوی کے خواب میں، جمعرات کو، اور جاتے ہوئے بتلاتا نہیں ہے، بیوی بھی رو رہی ہے، بیٹا بھی رو رہا ہے، جاتے ہوئے کہہ دینا کان میں پرسوں جمعراتی ہے، آ جا سا، فکر نہ کر۔ نہیں، اب چلا گیا، دفنا دیا، اب کہتے ہیں ہر جمعرات کو آتی ہے یا قبر میں آتی ہے، ہم کھڑے ہو کر وہاں سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ ہائے ہائے، قرآن کہتا ہے دو طرح کی روح ہے، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم۔ دو طرح کی روح ہے، ایک روح خبیث ہے، جب فرشتہ ملک الموت روح کو کھینچ رہا تھا وہ جسم میں چھپتی پھر رہی تھی، جب ہم نے اس کو اٹھایا تو وہ میت کہہ رہی تھی مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ یہ خبیث روح، خبیث روح کو تو رب آنے ہی نہیں دیتا۔ وہ کہا ہے سجین میں، اس کو تو رب بولیے آنے ہی نہیں دیتا۔ دوسری روح کون سی رہ گئی؟ نیک روح۔ اللہ ہم سب کی نیک روح بنائے۔ وہ نیک روح، طیب روح، اس کا اس گندی دنیا میں آنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ آپ کہیں گے دلیل؟ یاسین والقرآن الحکیم، دلیل قرآن سے۔ ایک دو پیغمبر تھے، توحید کی دعوت دی، انہوں نے جھٹلایا، فعززنا بثالث، اللہ نے تیسرا بھیج دیا، انہوں نے سب کو جھٹلا دیا۔ یہ نہیں ہو سکتا اپنے باپوں کو چھوڑے۔ آج بھی یہی کہا جاتا ہے، ہمارے بزرگ اور ہمارے پیر اور ہمارے فقیر، آپ کے اپنے شہر میں کہا جاتا ہے عبدالحکیم، یہ بابا عبدالحکیم جس کے نام پر یہ شہر، کہ جی دہلی کے اندر ایک مسجد تھی جس کی دیوار ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ نوائے وقت کے اندر ڈاکٹر محمد سلیم فوت ہو گئے، انہوں نے خود لکھا، میں نے خود پڑھا، ان کے 21 جون کے میلے پر وہ نوائے وقت چھپتا، اس میں انہوں نے تحریر کیا۔ دلی سے جماعت آئی، دلی سے جماعت آ کر کہنے لگی جناب مسجد تو بن گئی ہے، دیوار ٹیڑھی ہو گئی، یہ کپڑے دھو رہے تھے، انہوں نے ایسے زور سے کپڑا دیا، پھٹ گیا۔ کہنے گا جاؤ، دیوار سیدھی ہو گئی ہے لیکن پھٹ گئی ہے۔ بیٹھے کہاں ہیں؟ عبدالحکیم۔ مسجد کہاں ہے؟ دہلی میں۔ کون جائے گا دہلی میں پوچھنے کے لیے کہ تھی مسجد کہ نہیں تھی، دیوار تھی کہ نہیں تھی؟ کس کتاب میں لکھا ہے؟ پیروں فقیروں کی تو کتاب ہی نہیں ہوتی، سینہ بہ سینہ چلتا ہے کام۔ سینے سے سینہ ملایا، سارا علم اس کو دے دیا، وہ خلافت اس کو مل گئی۔ میں جب اخبار میں نے یہ پڑھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں خانے وال گیا، اسٹیشن کے پل سے نیچے اترتے ہی ایک مسجد ہے، وہاں پر انڈیا کا مہاجر جسے ہم کہتے ہیں، ہم بھی مہاجر ہیں، وہ وہاں پر خطیب تھا، مجھے پہلے ہی پتا تھا۔ میں دوپہر کی گرمی میں 2-2:30 بجے پہنچا، اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا بزرگوں ایک بات پوچھنے کے لیے آیا ہوں، آپ دلی کے رہنے والے ہیں، انڈیا کے؟ کہنے لگا ہاں جی بالکل رہتا ہوں ادھر کا۔ دلی والے بولتے ہی ایسے ہیں، کیا بات ہے بھائی؟ ابے کیا پوچھنا ہے؟ میں نے کہا پوچھنا یہ ہے، دہلی کے اندر ایک مسجد مسلمانوں نے بنائی اور اس کی فرنٹ کی دیوار ٹیڑھی پھٹ گئی، پہلے ٹیڑھی بنی، ہمارے شہر کے ایک بزرگ نے یہیں بیٹھے بیٹھے کپڑا مروڑا اور سیدھی کر دی۔ اس نے کہا بے جھوٹ بولتے ہیں، مسجد ہی نہیں۔ کہاں کس نے دیکھا؟ او اہل اسلام، تمہیں دعوت فکر یہ ہے، جو طیب روح
وہ اس گندی دنیا میں آتی نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ یہ قرآن۔ تیسرا ایک بندہ آیا دوڑتا ہوا، بستی کے کنارے سے آیا اور کہا نبیوں کو مانو، نبیوں کی بات مانو۔ انہوں نے نبیوں کو چھوڑا اور اس کے اوپر چڑھ گئے، پیٹ پہ چڑھ کر انتڑیاں باہر نکالی اور موقع پہ ہی قتل کر دیا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اب اس کی بات، یہ ساری اس کی دعوت تھی۔ کہنے لگا مجھے کیا ہو گیا ہے، میں ایک حی و قیوم کو چھوڑ کر کبھی عبدالحکیم کی قبر پر، کبھی اجمیر کی قبر پر، کبھی حجویر کی قبر پر، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، جس نے مجھے پیدا کیا، آنکھ بنائی، ناک بنایا، کان بنایا، جسم بنایا، بال اگائے، ناخن بنائے، اور میں کہا کرتا ہوں اس بچے انسان کی پورے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک کوئی سید بتلائے کہ میں نے یہ شے بنائی ہے؟ کوئی ہے؟ یہی سوال مجھ سے کر کہ تم بتلاؤ، تو میں کہوں گا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ یہی سوال مجھ سے کر، جو سوال بھی میں تجھ سے کروں کہ وہ سنتا نہیں، جس کے در پہ کھڑا ہے وہ سنتا ہے، یہی سوال مجھ سے کر۔ مانگنا تیرا کام ہے۔ رب کہتا ہے دن کے اجالے میں غلطی کر لی ہے، اندھیرے میں آ کر مانگ لے، تیری غلطی مٹا کر نیکی بنا دوں گا۔ اس کے در پر دعوت دیتے، لیکن ہے بڑی مشکل، ہے بڑی مشکل۔ قرآن کے فضائل سناتے رہو، کسی کو تکلیف ساری رات قاری سعید اللہ اور عبدالسلام عدیدی، میرے یہ دو بھائی ہیں چھوٹے، یہ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، کسی کو تکلیف اس وقت ہوگی جب آپ یہ کہیں گے، میں یہ کہوں گا جس کے در سے مانگ رہا ہے وہ خالق نہیں، مانگنا ہے تو رب سے مانگ جو خالق بھی ہے مالک بھی۔ اس میں بھی کوئی اختلاف ہے؟ اس نے یہ دعوت پیش کر دی، کہا انی آمنت بربکم فاسمعون، میں لایا ایمان۔ لایا ایمان کس پر؟ یہ نہیں کہا اپنے رب پر، تمہارے رب پر، کیونکہ کافر کا رب بھی، مسلمان کا رب بھی انی آمنت بربکم فاسمعون، اور کہا سنو سنو اور میری بات توجہ سے سنو۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، خیرات، صدقہ، مسجد، مدرسہ، یہ بات کی بات ہے، پہلے اپنے کلمے کو تو پڑھ، تو لا الہ الا اللہ کو مانتا بھی ہے کہ نہیں مانتا؟ کہیں کلمہ تو ہر کوئی پڑھتا ہے۔ اب وہ فوت ہو گیا، روح اس کی کہاں گئی؟ بولیے کہاں گئی؟ اوپر چلی گئی۔ اب نیک روح تھی نا، پیغمبروں کا ساتھی بن گیا تھا، ایمان لے آیا تھا رب پر، اب جمعرات کو اسے آنا چاہیے تھا نا نیچے، اوپر پہنچا، رب نے کہا قیل ادخل الجنہ، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ جنت میں چلا گیا، اب طیب روح جنت میں اور گندی روح جیل خانے میں بند۔ تم کہتے ہو بزرگوں کی روحیں آتی ہیں، رب بزرگ سنتے ہیں، مدد کرتے ہیں، گھروں میں پہنچتے ہیں، چونیاں دے جاتے ہیں۔ وہ طیب روح وہاں پر کہہ رہی ہے قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو خبر ہو جائے، اگر روحیں آتی ہیں مردہ زندہ ہوتا ہے، اگر روحیں آتی ہیں مردہ سنتا ہے، اگر روحیں آتی ہیں مردہ دیکھتا ہے، اگر روحیں آتی ہیں ملاقات ہوتی ہے، تو اس نے کیوں کہا تھا یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو خبر ہو جائے، رب نے نعمتوں کی بارش کر دی ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ روحیں دھرتی پر جو پاک ہے وہ گندی دنیا میں آتی نہیں، جو گندی روحیں ہیں ان مشرکوں کی اللہ ان کو دنیا میں آنے دیتا نہیں۔ پھر تمہارے گھر میں آتا کون ہے؟
یہ فیصلہ تم خود کر لو. پھر فتویٰ لگ جائے گا کہ شاہ جی نے بڑی سخت بات کر دی. قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. میں رب پر ایمان لایا، باپوں کو چھوڑا، رب پر ایمان لے کر آیا، بزرگوں کو چھوڑا، رب پر ایمان لے کر آیا، علی مشکل کشا نہ مانا، رب پر ایمان لے کر آیا، اجمیر سے دامن کو چھڑایا، رب نے مجھے معاف بھی کر دیا، انعام کی بارش بھی کر دی. ہمارا ایمان، مسلمانوں کا ایمان، کلمہ پڑھنے والوں کا ایمان کس پر؟ میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا، ایک انگریز کی قبر ہے انڈیا میں، ایک انگریز کی قبر ہے. جب جنگ آزادی ہوئی، بزرگوں کو یاد ہوگا وہ کچھ کہانیاں، جوانوں کو تو نہیں خبر. جنگ آزادی ہوئی، ہندوستان آزاد ہونا تھا، پاکستان بننا تھا، تو ایک انگریز قابو آ گیا وہاں پر مجاہدین کے. وہ وہیں انہوں نے قابو کر لیا. وہ ہر وقت سگریٹ پیتا رہتا تھا، سگریٹ. پھر اس کی وہ مر گیا تو قبر بنا دی. وہاں پر ہندوستان کے کلمہ پڑھنے والے مسلمان سارے وہاں جا کر نذرانہ بھی چڑھاتے ہیں، اور وہ کرنل انگریز کافر ان کو پتر بھی دیتا ہے. نذرانہ سن کے آپ حیران ہوں گے. نذرانہ کیا ہے؟ کہ وہ کرنل ہر وقت سگریٹ پیتا رہتا تھا، وہاں وہ اب سگریٹ جلا کر وہاں سوراخ بنے ہوئے ہیں قبر پہ، اس میں پھنسا دیتے ہیں، اور نام ہے جناب سگریٹ شاہ. وہ اولاد دیتا ہے، ہائے ہائے ہائے، وہ اولاد دیتے ہیں. آج بھی نیٹ کی دنیا پر لکھ کر دیکھو، چڑھاوا بکرے اور چھترے نہیں، چڑھاوے سگریٹ کے، اور شاہ آگے پیچھے لگانا اس امت کی اکثریت کا کام ہے. جسے کوئی قوم نہ ملے سید تو وہ پکا ہی ہوتا ہے. کاروبار چلتا ہے. او اہل اسلام، امت کو اس گندگی سے نکالیے، اللہ کے ڈروں میں لے کر آئیے. آج کل ایمان مقبروں پر، قبروں پر، درختوں پر، لکڑیوں پر. اور گاڑی کے سامنے کیا لٹکا ہوتا ہے؟ جوتی. وہ بھی چھوٹے بچے کی. چھوٹے بچے کی انگلی نہ پکڑو تو گھر میں گر جاتا ہے، اس کی جوتی لے کر آگے لٹکا دیتے ہیں. سید پوچھتا ہے یہ جوتی کیوں لٹکی ہے؟ کہتا ہے گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، یہ کالا کپڑا کیوں لٹک رہا ہے ٹرک کے پیچھے؟ بابا فضل کلیامی شاہ اسے گرنے نہیں دیتا. یہ حسین کے گھوڑے کی پاؤں کے نیچے لگا ہوا لوہا، اسے پتہ نہیں آپ لوگ اس کا نام کیا ہے، وہ کڑا. اور کمال دیکھیے اس مشرک کی مت کیسی ماری گئی. حسین کا گھوڑا ہے، پالتے ہیں، سال کے بعد نکالتے ہیں، چل چل کر اس کا وہ پاؤں کے نیچے جو لوہا ہے وہ گھس جاتا ہے. عام گھوڑوں کا بھی گھس جاتا ہے. وہ اب گھوڑا اس پر چلے حسین کا تو گر جاتا ہے. اس کا وہ پرانا کڑا اتارتے ہیں، نیا لگا دیتے ہیں، اور وہ گھسا ہوا کڑا یہ پجاری گھوڑے دلدل کا اپنے گھر میں گاڑی کے آگے لٹکا دیتا ہے کہ جی یہ کڑا گاڑی کو ایکسیڈنٹ نہیں ہونے دیتا. جو کڑا دلدل حسین کے نہ بچا سکے وہ تیری گاڑیوں کو بچائے. پھر مجھے آخری بات کہنے دیجئے، جب اس امت کی اکثریت کا ایمان جوتیوں پر، گھوڑوں پر، کڑوں پر، منکوں پر، ہڈیوں پر ہوگا تو پھر رب محمد کی قسم کشمیر میں بھی مرو گے، افغانستان میں بھی مرو گے، آزادی تک ملے گی، جوتیاں تمہیں پڑھتی رہے گی. تمہارا ایمان اس وقت تک جب تک کھڑا نہ ہوگا نہ وہ آزاد ہوگا نہ یہ آزاد ہوگا. آزادی کا طریقہ ایک ہے، قبولیت کا طریقہ ایک ہے. ایک رب اکیلے پر ایمان لے کر آئیے، عبادت اس کی کیجئے، طریقہ محمد سے پوچھی. وآخر